السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف کے درس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ بخاری شریف کے درس میں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کتاب الرقاق کا ایک باب ما یتقی من فتنة المال، اس باب کی حدیث انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے۔ تو آئیے درس کی شروعات کرتے ہیں۔ یہ باب ہے باب ما یتقی من فتنة المال، یعنی مال کے فتنے سے ڈرتے رہنے کا بیان۔ تو مال کے فتنے سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور اس کی آزمائش سے بچنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک کے اندر کیا فرمایا ہے، اس سلسلے میں آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، اور یہ سورۃ تغابن کی آیت ہے، آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ اولاد کو اور مال کو آزمائش اور فتنہ اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان عموماً اس کی محبت میں پڑھ کر، ان دونوں کی محبت میں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اور ان دونوں کی محبت میں انسان اکثر اپنے ایمان کو بھی خراب کر لیتا ہے، اپنے ایمان کو بھی تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ یہ آزمائش ہے تمہارے لیے، آزمائش ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے فرما دیا ہے کہ یہ بات یاد رکھ لو کہ جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ، بیٹوں بیٹیوں اور بچوں بچیوں اور اپنے مال سے بھی زیادہ اور اپنی تجارت جو بزنس تم کرتے ہو اس سے بھی زیادہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے تو تم کامیاب نہیں ہو۔ یعنی اللہ سے محبت ہونی چاہیے، ایسی محبت جو کہ ہمیں اللہ کی محبت اپنے بیٹوں سے زیادہ ہو، اپنے بچوں اور بچیوں سے زیادہ ہو، اپنے اولاد سے زیادہ ہو، اپنے مال اور اپنے بزنس سے زیادہ ہو، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر، امتحان کے طور پر رکھی ہے کہ انسان ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے کتنا وقت نکالتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ کے طریقوں پر کتنا چلتا ہے، ان چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی، یعنی اولاد اور مال ہونے کے باوجود بھی۔ اور یہی محبت کا اصل امتحان ہے، محبت کی اصل آزمائش ہے۔ ان فتنے سے ہم محبت کرتے ہیں، اس فتنے کو، یہ فتنہ ایک ایسا بھی ہے، یہ فتنہ کہ اس فتنے سے ہم محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب السر کہے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے رازداں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ ہم تو فتنے سے محبت کرتے ہیں، ہم لوگ فتنے سے محبت کرنے والے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر بڑا تعجب ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے حضرت علی کے سامنے یہ ذکر کیا کہ آج پتہ نہیں حذیفہ کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ ہم فتنے سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے صحیح کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، اور اس فتنے سے ہم میں سے ہر ایک شخص محبت کرتا ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک بات تو یاد رکھے کہ محبت کرنا اولاد کے لیے یہ کوئی اسلام کے اندر منع نہیں ہے، بلکہ محبت ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی ذمہ داری آپ کو سونپی ہے ان کی ذمہ داری آپ کو ادا کرنی ہے۔ لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے بھی ایک چیز آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آخرت بھی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے، اور اپنے اعمال کا حساب کتاب بھی دے۔ اب آئیے حدیث پاک کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث نمبر 6435۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنی یحییٰ بن یوسف، ہم سے بیان کیا یحییٰ بن یوسف بن نبی کریمہ نے، کنیت ابو یوسف ہے ان کی، ابو زکریا بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ بغدادی اور خراسانی کے نسب سے جانے جاتے ہیں، 10ویں طبقے کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ بغداد میں یہ ٹھہرے، بغداد میں اقامت اختیار کی، 225 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، بغداد کے اندر ہی ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور ان کے بارے میں امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے کہا ہے کہ ثقہ راوی ہیں۔ امام زرع رازی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی ان کو ثقہ قرار دیا، اور ان کا ذکر امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الثقات کے اندر تبع تابعین کی فہرست میں کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اخبرنا ابو بکر، ہم سے بیان کیا ابو بکر بن عیاش نے، بن سالم، کنیت ابو بکر ہے، اور اسدی کاہلی کے نسب سے جانے جاتے ہیں، طبقہ 7 میں شمار ہوتے ہیں۔ کوفہ میں انہوں نے اقامت اختیار کی،
94 ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 193 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حسن بن عیاش جو مشہور محدث ہیں ان کے یہ بھائی ہیں، اور انہوں نے اپنے والد عیاش بن سالم سے بھی عیاش بن سالم سے روایت کی ہے۔ تو یہ ابو بکر بن عیاش کے بارے میں یہ مذکور ہے، اور مختلف اقوال علماء کے ملتے ہیں جس میں بڑا تضاد بھی ہے علماء کے آپس میں اقوال میں۔ بعض علماء نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے، اور ان کے بارے میں یحییٰ بن معین سے پوچھا گیا فضعفہ، تو یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے ان کو ضعیف قرار دیا، اور دیگر محدثین نے بھی ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی امام ذہبی رحمہ اللہ نے بات لکھی ہے یہ کہ راوی تو صدوق ہیں، لیکن کبھی کبھی ان سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی یہ غلطی کر دیتے ہیں۔ تو یہ بیان کرتے ہیں ان ابی حسین، ہم سے بیان کیا، یہ کہتے ہیں کہ ابی حسین سے بیان کرتے ہیں۔ ابی حسین ان کا نام عثمان بن عاصم بن حسین ہے، کنیت ابو حسیم ہے، اسدی کوفی ان کا نسب ہے، کوفہ کے اندر ہی اقامت اختیار کی، 127 ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے، ان کی وفات ہوئی ہے 127 ہجری کے اندر، اور کوفہ کے اندر ہی ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کے بارے میں محدثین نے کہا ہے کہ یہ ثقہ راوی ہے، امام ابو حاتم رازی نے بھی ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ثقہ راوی ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ابی حسین کے بارے میں پوچھا گیا فاثنى علیہ، تو انہوں نے ان کی تعریف کی، ان کی تعریف بیان کی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ابو صالح نے، ابو صالح کا نام ذکوان ہے، اور ابو صالح السمان الزیات یہ بھی ان کا نسب ہے، المدنی غطفانی مولاہم، السمان الزیات کے نسب سے زیادہ مشہور ہیں، اور کنیت سے ہی زیادہ مشہور ہے یہ، لیکن ذکوان ان کا نام ہے۔ تیسرے طبقے کے اندر آتے ہیں، مدینہ کے اندر اقامت اختیار کی، 101 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، مدینہ کے اندر ہی وفات ہوئی ہے، مدینہ کے محدث ہیں۔ اور یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن خیثمہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ثقہ راوی ہیں۔ اور ابو داؤد فرماتے ہیں سألت ابن معین، میں نے یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ سے سوال کیا من کان الثبت فی ابی ہریرہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے معاملے میں کون سب سے زیادہ صحیح اور کون سب سے زیادہ ثقہ ہے؟ فقال ابن المسیب، تو انہوں نے کہا سعید بن المسیب رحمہ اللہ، و ابو صالح السمان، اور یہ ابو صالح ذکوان، و ابن سیرین، اور محمد بن سیرین رحمہ اللہ، والمقبری والاعرج و ابو رافع۔ تو ان میں سے اکثر کے بارے میں ہم سند کے اندر دیکھ چکے ہیں۔ امام اعرج عبد الرحمن ابن حرمز الاعرج۔ تو یہ جو محدثین ہیں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگردوں کے اندر شمار ہوتے ہیں، اور ان میں سے دوسرے نمبر پہ شمار کیا جاتا ہے ابو صالح ذکوان سمان زیات کو، اور یہ بالکل صحیح حدیث بیان کرنے والے ہیں، ثقہ راوی ہیں۔ ان کے بارے میں محدثین نے بہت زیادہ ان کی تعریفیں بیان کی ہے۔ علی بن المدینی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قال محمد بن عثمان عنہ، محمد بن عثمان نے ان کے بارے میں فرمایا اصحاب ابو ہریرہ ہؤلاء ستہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کی تعداد یہ 6 ہیں۔ یہ شاگرد، خاص جو شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ کے، وہ یہ 6 ہیں۔ سعید بن المسیب، ایک تو سعید بن المسیب، اور دوسرے ابو سلمہ اور اعرج، اور ابو صالح محمد بن سیرین طاؤوس۔ امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ نے ابو صالح السمان کے بارے میں فرمایا ہے کہ لم یسمع من ابی الدرداء شیئا، کہ انہوں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ بھی نہیں سنا ہے، یعنی سماعت نہیں کی ہے، سماعت ثابت نہیں ہے۔ تو یہ ان کے کو ابو صالح السمان کو اس سلسلے میں یہ شرف حاصل ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان 6 شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ ان سے حدیثیں بیان کی، ان سے روایتیں بیان کی، اور جو ان کے خاص شاگرد رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ابو صالح فرماتے ہیں کہ ان ابی ہریرہ، ان سے بیان کیا ابو ہریرہ نے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے، نام عبد الرحمن بن صخر ہے، کنیت ابو ہریرہ ہے، دوسی یمانی، یمن کے قبیلے دوس سے تعلق رکھتے ہیں، اور 57 ہجری یا 58 ہجری یا 59 ہجری، یہ تینوں اقوال مذکور ہے، ان تینوں میں سے کسی ایک کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور قال مزی فرماتے ہیں قال واقدی نے فرمایا صلی علی عائشہ فی رمضان سنۃ 58، کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کی نماز پڑھائی تھی سنہ 58 ہجری کے اندر۔ وعلی ام سلمہ فی شوال سنۃ 59، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کی نماز پڑھائی ہے شوال سن 59 ہجری کے اندر۔ ثم توفی بعد ذلک فیہا، پھر اس کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو
58 ہجری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے سال تو بالکل صحیح ہے، تو اگر یہ ثابت ہے تو واقدی کی بات بالکل درست ثابت ہوگی، اور اس سلسلے میں ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ یا تو 59 ہجری کے آخر میں یا پھر 60 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب کے اندر اس کو بالکل کھول کر رکھ دیا ہے، ابن واقدی کی اس غلطی کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ھذا من اغلاط الواقدی الصریح، کہ یہ واقدی کی سب سے صریح غلطیوں میں سے ایک ہے، یعنی بڑی واضح غلطی ہے۔ فإن ام سلمہ بقیت الی سنۃ 61، کیونکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا 61 ہجری تک باقی رہی، اور اس کا ثبوت خود ہمیں صحیح مسلم کے اندر ملتا ہے، کما سیاتی فی ترجمتی ہے۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں پہ انہوں نے ان کی سوانح حیات بیان کی، اس میں امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے پورا خلاصہ بیان کیا ہے، اور ان کی زندگی کے بارے میں پورے محقق انداز میں بیان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ 61 ہجری تک یہ زندہ رہی ہیں، یعنی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ والظاہر ان التي صلی علیہ ثم مات معها فی السنۃ ہی عائشہ، اور پھر یہ فرماتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہ اسی سال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں اسی سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہوا تھا۔ تو ایک طرح سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ابن الواقدی نے 58 ہجری اور 59 ہجری حضرت عائشہ حضرت ام سلمہ کے بارے میں جو ذکر کیا ہے وہ صحیح نہیں، وہ غلط ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ دونوں 61 ہجری کے اندر وفات پائی ہیں، جیسا کہ ابن ہشام بن عروہ نے بیان کیا ہے۔ خیر، بخاری رحمہ اللہ نے ان کا ذکر اپنی کتاب کے اندر کیا ہے صحابہ کے طبقے میں، اور ان کے بارے میں تمام روایات مذکور ہیں کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر حدیثیں سیکھنے میں، حدیثوں کو سننے میں، روایتیں کرنے میں یہی ان کا مشغلہ تھا، اور یہ مسجد میں رہا کرتے تھے، اور وہیں پر جو مل جایا کرتا تھا اسی کو کھا پی کر یہ علم حاصل کرتے تھے، علم کو سیکھتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار و درہم کے بندے، یعنی تعیس عبد الدینار و درہم، دینار اور درہم کے بندے، والقطیفتی والخمیستی، عمدہ ریشمی چادروں کے بندے، سیاہ کمبل، یعنی خمیسہ کہتے ہیں کمبل کو، یا کملی آپ کہہ سکتے ہیں، سیاہ کملی کے بندے کیا ہو گئے؟ تعیسہ، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تعیسہ کا مطلب ہوتا ہے فتح، اصل لفظ قرآن میں اللہ نے فرمایا تباہی و بربادی، تو تعیسہ کا مطلب ہوتا ہے کہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اگر انہیں دیا جائے، ان اعطیہ رضیہ، اگر انہیں دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ، اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض رہتے ہیں۔ تو یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ جو عبد الدینار و درہم ہوتے ہیں، یعنی کہ پیسے کے غلام، جو پیسے کے پیچھے پڑنے والے، جو حریص ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع الدینار نہیں کہا، یا مالک الدینار نہیں کہا کہ دینار کا مالک یا دینار کو جمع کرنے والا، بلکہ فرمایا عبد الدینار و درہم، کہ دینار اور درہم کا جو غلام ہے، جو اس کی غلامی کرتا ہے، جو اس کی نوکری کرتا ہے، جو غلام، جو دینار اور درہم کے لیے لالچی ہے، جس کے اندر حرص ہے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ ایسے زمانے رسالت کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو صرف اس لیے مسلمان ہو گئے تھے تاکہ مسلمانوں کی طرف سے ان کو، یا اسلام کی جو فتوحات ہے اس کے ذریعے سے ان کو پیسہ ملے، دولت ملے، تو اس لیے بھی یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ایسے لوگوں کا اسلام بالکل بیکار ہے، کسی فائدے کا اسلام نہیں، وہ بالکل تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ تو جس پیسے سے یا پھر جس اسلام سے محض دنیا حاصل کرنا مقصود ہو تو پھر اس اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ جو آدمی ہر وقت دولت کے لالچ میں، پیسے کی لالچ میں، حرص میں، ہوس میں 24 گھنٹے اس کی صرف یہی فکر رہتی ہے کہاں سے دولت آ جائے، کہاں سے پیسے آ جائے، اچھے کپڑے کہاں سے آ جائے، اچھا کھانا کہاں سے آ جائے، صرف اسی فکر میں جو آدمی رہتا ہے، حرص اور لالچ میں رہتا ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے اور بالکل ہی ختم ہو جائے۔ اور دوسری حدیثوں کے اندر مذکور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی حالت ایسی ہو جائے کہ وہ جب اس کے پیر کے اندر کانٹا بھی چبھ جائے تو کوئی اس کو نکالنے والا نہ ملے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی ہے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، اس کے گھر الٹ جائے، اس کی زندگی برباد ہو جائے۔
جو پیسے کا لالچی ہے، حریص ہے، دولت کا لالچی ہے، حریص ہے، سونے چاندی کا لالچی اور حریص ہے۔ ان اعطی رضی، جس آدمی کو دولت والا دیکھا اس سے دولت مانگی یا پھر اس کی دولت کے پیچھے پڑ گیا اور دولت ملی تو اس سے خوش ہو گیا، دولت نہیں ملی تو پھر وہ اس کے لیے سب سے برا ہو گیا اور اس کی برائیاں بیان کرنے لگا، ہر جگہ جا کر اس کی برائیاں بیان کرنے لگا۔ تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔